قربانی کی کھال کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کروڑوں روپے کی کھال ہوتی ہے یہ، تو خوب سمجھ لیجئے کہ جس شخص کا جانور ہے جو قربانی کر رہا ہے، اس قربانی کے جانور کی کھال اگر وہ اپنے استعمال میں لانا چاہے دباغت کے بعد تو وہ لا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ جہاں نماز بنانا چاہے جہاں نماز بنا لے، اس کا کوئی برتن بنانا چاہتے وہ بنا لے، کوئی اور بیگ وغیرہ بنانا چاہتا ہے وہ بنوا لے، جائز ہے، بالکل کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور اب اپنے کسی رشتہ دار کو، دوست کو تحفے میں دینا چاہے کھال، وہ بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر فروخت کرے گا اس کو تو اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اس کے احکام وہی ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہوتے ہیں، کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو قربانی کی وہ کھال کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور قربانی کی کھال کی جو قیمت ہے وہ اس کے مستحق صرف غربا اور مساکین ہیں، طاقتور لوگ، مالدار لوگ بالکل اس کا مستحق نہیں ہے، اگر وہ کھائیں گے حرام کھائیں گے اس قیمت کو۔ تو یہ حلال ہے، صرف غریبوں کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کی طرح حکم ہے اس پیسے کا، جو حکم زکوٰۃ کا ہے وہ اس کا بھی ہے، کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو یہ قربانی کی قیمت بھی نہیں دی جا سکتی، سید کو نہیں دی جا سکتی، کھال دی جا سکتی ہے لیکن اس کی قیمت نہیں دی جا سکتی جب اس کو فروخت کر دیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں، قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو کاٹ کر فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا بھی جائز نہیں، قصائی کو جانور کاٹنے کی اجرت میں اس کی اجرت الگ سے دی جائے۔ اس معاملے میں بہت سے لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ احکام عید الاضحیٰ کے نام سے ایک کتاب جو چھپا ہے، احکام عید الاضحیٰ و قربانی، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم الشان دنوں اور راتوں کی قدر پہچاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔